صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. محترم صدر محفل، معزز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام لبنہ شکیل ہے. میں IPS انٹرنیشنل کی طالبہ ہوں. آج میری تقریر کا موضوع ہے قرآن مجید اور مسلمان. معزز سامعین، قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ انسان کے نام اللہ کا پیغام ہے کہ یہ حق باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ گمراہی میں بھٹکنے والے انسانوں کے لیے علم کا سر چشمہ اور ہدایت کا نور ہے. یہ پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی کتاب ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کی ہدایت اور اس کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے عام ہے. اسی لیے قرآن نے کہیں ہدی للمتقین کہا تو کہیں ہدی للناس کہا. اور یہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی ہے. اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. افسوس کہ آج مسلمان قرآن مجید اور اس کے تعلیمات سے غافل ہے. قرآن سے پوری زندگی کی رہنمائی لینے کے بجائے ہم نے اپنی زندگی میں اسی برکت قرآن خوانی، یاسین خوانی، دسواں، چہلو، برسی، تعویذ اور ختم کھانے تک محدود کر دیا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کے عظیم ترین آیتوں کے ٹکڑے بنا کر دکان و مکان کی خیر و برکت کی نیت سے دیوار پر لٹکاتے ہیں اور زینت و نمائش کے لیے دیوار پر لکھتے ہیں. یہ قرآن کے ساتھ مذاق اللہ کے ساتھ توہین نہیں تو کیا ہے؟ الغرض آج کے مسلمان قرآن کے نزول المقصد کو بلا چکے ہیں اور اس مقام پر آ کھڑے جس مقام پر یہود نصارہ آ کھڑے تھے. مسلمانوں کی عروج کی داستان اتنا دلچسپ و حوصلہ افزا ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے. مگر آج وہی مسلمان شکست کھا رہی ہے. آخر کیوں؟ جس قرآن نے ہمیں عروج پر پہنچایا اسی قرآن کی تعلیمات کو ہم بلا چکے ہیں. علامہ اقبال نے سچ کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم سامعین، اگر قرآن کی تاثیر اور اس کا انقلاب دیکھنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو یاد کرو جنہیں دنیا صاحبہ کرام کے نام سے جانتی ہے. اس کتاب کو اپنانے سے انسان سکون و چین کی زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ یہی ایک واحد اللہ ثانی کتاب ہے جس کے ذریعے سے سائنس، جیوگرافیا اور تاریخ کے بہت سے اصول و ضوابط معلوم ہوتے ہیں. اور اثر حاضر میں سائنس کی ترقی کا راز یہی قرآن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ ان کے متعلق وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو زمین پر خلیفہ جانشین یعنی حاکم اور بادشاہ ضرور بنائے گا. اور قد افلح المؤمنون اور ان للمتقین مفازا کہہ کر کامیابی و کامرانی کی ضمانت دے کر جنت نعیم کی خوشخبری سناتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قانون ربانی کے تحت اپنی حالت خود بدلے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. آج بھی قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. عروج واضح کی داستان اسی قرآن سے وابستہ ہے. آخر میں اپنی تقریر کس بات پر ختم کروں گی؟ اگر مسلمان اپنی عزت اور سربلندی چاہتے ہیں، اپنی شاندار ماضی کو دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں تو قرون اولیٰ کے مسلمانوں جیسی دینی رغبت پیدا کرے، اس کتاب کی توہین و نافرمانی سے بچے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Come and join us for preparing future global leaders. Don't miss our upcoming videos. Like, subscribe now and turn on the bell icon to stay updated.